حقوق العباد ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے بندوں کے حقوق۔ آج جن حقوق کا بیان ہے اس میں کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں۔ آداب سے مراد طریقہ کار۔ اسلام جو پسند کرتا ہے کہ اس شعبے کے حوالے سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ کن کے حقوق ہیں اور کن کے بارے میں یہ آداب ہیں، اس کا تعلق ہے کمانے والے لوگوں سے، جس میں تاجر بھی شامل ہیں، جس میں ملازم بھی شامل ہیں، جس میں سیٹھ بھی شامل ہیں، اور جس میں کمانے والے ہر طرح کے افراد شامل ہیں۔ انہیں کیا کرنا چاہیے، ان پر لوگوں کا حق کیا بنتا ہے، ان پر اللہ کا حق کیا بنتا ہے، تو مخلوق کا حق وہ بھی، پھر اس کے ساتھ جہاں جس کے ساتھ تعلق بنتا ہے وہاں پر اس تعلق والے کا حق۔ جو تاجر ہے اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے خریدار کا، لہذا خریدار کے حقوق ہیں تاجر پر۔ اسی طرح جو کسی کے پاس ملازمت کرتا ہے تو ملازم کے حقوق ہیں سیٹھ پر، اور سیٹھ کے حقوق ہیں ملازم پر۔ اور اسی طرح زندگی کے اور جو کمانے کے اسپیکٹس ہیں، جو اس کے ویز ہیں، جو اس کی صورتیں ہیں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ لہذا اس کو تھوڑا سا وسعت کے ساتھ، تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ زیادہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات، محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، کام چوری، سستی، کاہلی اور کام سے دور بھاگنے سے بچنا چاہیے۔ حدیث مبارک میں اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ بہت سے لوگ کام کرنے سے بھاگتے ہیں، بچتے ہیں، اور اس کی بجائے وہ دوسروں پہ بوجھ بن جاتے ہیں، جبکہ جو اسلام پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں پہ بوجھ نہ بنے، اپنے دست و بازو سے کمائیں، اپنے ہاتھ سے محنت کریں، دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے بنیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اس پر چند احادیث مبارکہ عرض کرتا ہوں۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا۔ سوال سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضرورت انہوں نے پیش کی، ان کو پیسے چاہیے تھے، یا ان کو کچھ کھانے کو چاہیے تھا، یا کوئی ضرورت زندگی کی چیز چاہیے تھی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مال کا سوال کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کوئی سامان ہے؟ تو اس نے کہا جی بس دو چیزیں ہیں، غربت ہے، فقر ہے، دو چیزیں۔ کیا؟ فرمایا کہ اس نے عرض کی کہ ایک تو ٹاٹ کا بچھونا ہے، ایک بچھونا ہے، اسی پہ ہم سوتے ہیں اور وہی آدھا اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ایک یہ ہے، اور دوسرا پانی کا ایک اچھے والا پیالہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی گئے، جا کے دونوں چیزیں پیش کر دیں، ایک وہ بچھونا اور ایک وہ پیالہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دونوں چیزیں 2 درہم میں نیلام کر دی، یعنی اس کی بولی لگا کے بیچ دیا۔ اور وہ جو 2 درہم ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انصاری صحابی کو دیے اور فرمایا کہ 1 درہم سے تو تم گھر کا کھانا پانی کوئی چیزیں لے لو، کوئی زندگی گزارنے کی جو بنیادی چیز کھانا ہے وہ لے لو، اور 1 درہم جو ہے اس سے کلہاڑی خرید کے لاؤ، یعنی کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے لوہے والا حصہ وہ خرید کے لاؤ۔ وہ صحابی گئے، جا کے انہوں نے کچھ کھانا خریدا اور 1 کلاڑی کا پھل لے کے آ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک
لکڑی پکڑی اور اس کے اندر وہ کلاڑی کا پھل گاڑ دیا، اور وہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ اس سے جا کے جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور وہ بیچو، اور اس سے جو تمہیں نفع ہوگا، اس سے جو تمہاری کمائی ہوگی، اس سے زندگی گزارو۔ وہ صحابی گئے، جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹی، اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس کو بیچا۔ بیچنے کے بعد کیا ہوا کہ 2 ہفتے بعد وہ صحابی جب دوبارہ واپس آئے تو ان کے پاس 10 درہم جمع ہو چکے تھے۔ 1 درہم کی کلاڑی تھی، لکڑیاں کاٹی، بیچی، اور 10 درہم ان کے پاس جمع ہو گئے۔ 10 درہم سے مراد یہ ہوا کہ جو اس میں سے کھانے پینے پر درہم خرچ ہوئے وہ جدا رہے، اس سے ہٹ کر 10 درہم جمع ہو گئے۔ جب وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا کہ یہ محنت کی کمائی تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اس بات سے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے روز تمہارے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور حکمت، کہ ہاتھ نہیں پھیلانا، بھیک نہیں مانگنی، دوسروں پہ بوجھ نہیں بننا، بلکہ جس منیمم لیول پہ بھی جا کر کچھ کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے محنت کر لی جائے، بھلے جنگل سے لکڑیاں کاٹ لی جائیں، یا آج کے زمانے کے اعتبار سے کہیں تو بھلے ٹھیلا لگا لیا جائے، کوئی ہلکی پھلکی چیز بیچ دی جائے، کوئی اپنے کندھے پہ رکھ کے سامان بیچ دیا جائے، لیکن رزق حلال کمانے کی کوشش ہونی چاہیے، کمائی میں دلچسپی ہونی چاہیے، دوسروں کے مال پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ پہلی بات ہے کمانے والوں کے اعتبار سے، جو ان کے آداب کے حوالے سے ہے کہ وہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے بلکہ کمانے میں دلچسپی لیں۔ اور پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تو تھا ایک عمل بیان کیا، اور فرمایا کہ یہ بہتر ہے اس بات سے کہ بھیک مانگو اور قیامت کے دن تمہارے چہرے پر بھیک کا داغ لگا ہو، یہ اس سے بہتر ہے۔ اس سے ہٹ کر اس کے اپنے فضائل ہیں، اور وہ فضائل کیسے ہیں اور فضیلت بھی کیسی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی کھانا بھی اس کھانے سے بہتر نہیں کھایا جو کھانا اس نے اپنے ہاتھ سے کمایا۔ جو بندے نے اپنے ہاتھ سے محنت کی نا، وہ کسان ہے، وہ ہل چلاتا ہے، یا وہ ٹھیلا لگاتا ہے تو اس کو زور سے گھسیٹتا ہے، یا وہ سائیکل چلاتا ہے، یا وہ کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، یا وہ مستری ہے، مزدور ہے، وہ وزن اٹھاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ہاتھ سے کمانے والا ہے، اس کی کمائی ہر کمائی سے بہتر کمائی۔ اور اس کے ساتھ ایک ریفرنس دیتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ محنت کرنا، کمائی کرنا، کمانا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ ہر نبی علیہ السلام کی تفصیل موجود ہے کہ یہ نبی علیہ السلام یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تاجر تھے، آپ نے تجارت فرمائی، اور صحابہ اکرام کو جن کو بھی آپ لے لیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، عثمان غنی بہت ہی بڑے تاجر تھے، عبد الرحمن بن عوف تاجر تھے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے کام کرتے تھے۔ آپ نے کچھ تجارت بھی فرمائی، آپ نے جو ہے کچھ اپنے ہاتھ کی محنت بھی فرمائی، تو آپ نے بہت سارے کام کیے۔ تو محنت کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک شخص اپنی رسیوں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنے سر پہ لا دے، لکڑیوں کا گٹھا باندھ کے اپنے سر پہ لا دے اور بیچے۔ فرمایا کہ اس طرح وہ اپنے چہرے کو بھیک کی ذلت سے بچا لے۔ فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے اور کوئی اس کو دے اور کوئی اس کو نہ دے، کوئی اس کو دے اور کوئی اس کو نہ دے۔ تو مانگنے میں عزت نہیں ہے، بھیک کے اندر عزت نہیں ہوتی، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے میں عزت نہیں ہے، خواہ وہ دوست ہیں یا وہ رشتہ دار ہیں یا وہ کوئی اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ کبھی کوئی دے گا کبھی کوئی منع کر دے گا، نہیں جی آج کل تو ہمارے حالات ہی تنگ ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، فلاں شے مہنگی فلاں شے مہنگی ہے، تو ہو سکتا ہے منع کر دیا جائے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ مجبوری سے کوئی دے تو دے لیکن دل سے نہ دے، اور دینے کے بعد دل میں یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میرے گھر کا راستہ ہی بھول جائے یہ بندہ، دوبارہ ادھر منہ ہی نہ کرے۔ اور یہ ہوتا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ ہوں گے سخی داتا لیکن زیادہ ایسا ہی ہوتا ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ کسی سے دشمنی کرنی ہو نا تو اسے قرض لے لو، یا کسی سے تعلقات خراب کرنے ہو تو اس سے قرض لے لو۔ قرض کی بات کر رہا ہوں، بھیک کی بات نہیں کر رہا، قرض لے لے تو بھی تعلقات کشیدہ، اور ویسے ہی پیسے مانگ لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا منہ ادھر اس کا منہ ادھر، بھلے وہ پیسے حج کے لیے ہوں، تب بھی کسی سے لینا جو ہے یہ کوئی عزت کا کام نہیں ہوتا۔ مجبوری میں قرض لینا جائز ہے، مجبوری میں قرض لینا جائز ہے، لیکن حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے، اور بھیک مانگنا یہ تو ایک ایکسٹریم چیز ہے، تو محنت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کام کرنا جوانوں کی موت، محنت کرنا جوانوں کی موت ہے آج کل، کہ کام کرتے موت پڑتی ہے، گھر میں بیٹھے بستر کاٹیں گے، بستر توڑیں گے، اور یا یہی ہے کہ دوسرے جو ہے نا وہ کما کے دے دیں، تو یہ والی حرکت جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا اس طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں، اب پڑھ لکھ کے تھوڑا سا یعنی کہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، تو اب جو ہلکے والا کام ہے وہ نہیں کریں گے، اب افسر ہی بنیں گے ورنہ بھکاری رہیں گے، ان بٹوین کچھ نہیں کہ چلے اگر نوکری نہیں ملی تو بھئی رکشہ چلا لو، لیکن رکشہ چلانا شان کے خلاف ہے، تو اب کیا ہوگا، افسری ملی نہیں، چھوٹا کام کرنا نہیں، تو کیا ہوگا، بھیک مانگیں گے، دوستوں سے مانگیں گے، رشتہ داروں سے مانگیں گے، ایسے ہی چلتے رہیں گے، اور زیادہ داؤ چلے گا تو وہی داماد صاحب سسر سے مانگ لیں گے، اور بہنوئی صاحب سالے صاحب سے مانگ لیں گے، یہ ہو جائے گا۔ تو لہذا یہ جو کام چوری اور یہ جو ذلت کا طریقہ ہے یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، محنت کرنے میں دلچسپی ہونی چاہیے، خواہ وہ تجارت کی صورت میں ہو، یا وہ ملازمت کی صورت میں ہو، یا وہ کوئی ہاتھ سے کمائی کرنے کی صورت میں ہو، لیکن محنت کرنے کے اندر اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ تو جو کمانے والے حضرات ہیں ان کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے جو ابھی میں نے عرض کیا ہے۔ دوسری بات شرعی فریضہ ہے۔ شرعی فریضہ یہ ہے کہ کمانے کے اندر، خواہ وہ تجارت ہے یا وہ ملازمت ہے، بہر صورت حرام کمانے سے بچے، کیونکہ رزق حرام آخرت کی بربادی کا ذریعہ اور دنیا میں بھی تباہی لاتا ہے، اور اس پر جو وعیدیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان اسے نا واقف ہو کہ رزق حرام کمانا جو ہے یہ کتنا برا ہے، اور رزق حرام کے اندر کیا کیا شامل ہے۔ کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو سب کو پتہ ہیں، جیسے رشوت ہے، رشوت حرام، سود حرام، چوری حرام، ڈکیتی حرام، یہ جو موبائل سنیچنگ ہے، موبائل چھین لینا یہ حرام، کسی کے گھر پہ قبضہ، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ، کسی کے فلیٹ پہ قبضہ، کسی کے کھیت پہ قبضہ، کسی کی چیز پہ قبضہ، سب حرام۔ تو یہ حرام کی بڑی واضح صورتیں ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں، اس کے ساتھ ایک حرام کی اور صورت وہ یہ ہے کہ کمانے کی صورت حرام ہو، یعنی کما تو رہا ہے لیکن کمانے کی صورت حرام ہو۔ کمانے کی صورت حرام کہ ناجائز کام کی جو آمدنی ہے، جیسے گانا گانے کی آمدنی، جیسے فلم و ڈراموں کی آمدنی، وہ آمدنی حرام۔ ناجائز کام کا جو اجارہ ہوتا ہے، جو اس کی ملازمت ہوتی ہے، جو اس کا کام ہوتا ہے وہ جائز ہی نہیں، اس کی آمدنی بھی حرام۔ یا حرام شے بیچنے کے اوپر کسی کی نوکری ہے، جیسے شراب بیچنے پہ کوئی نوکری کرتا ہے تو یہ بھی حرام۔ تو ناجائز کام کی جو اجرت ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح حرام کمائی ہے اس کی وعید کتنی شدید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اللہ پاک ہے اور وہ پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ اس نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ رسولوں کو کیا فرمایا؟ اس نے رسولوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو، اے پیغمبرو، حلال کھانا، اے رسولو، اے پیغمبرو، حلال کھانا
اور اچھے عمل کرنا۔ تو فرمایا کہ رسولوں سے یہ فرمایا حلال کھانا، پاکیزہ کھانا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو پاکیزہ ہے وہی کھانا۔ تو رسولوں کو بھی فرمایا کلوا من الطیبات، اور ایمان والوں کو بھی فرمایا کلوا من الطیبات۔ تو یہ پاکیزہ جو ہے یہ کھانا رسولوں کو بھی حکم اور اہل ایمان کو بھی حکم۔ اور پھر جو حرام کھانے والے ہیں ان کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی لمبے سفر سے آتا ہے، دور دراز کا سفر ہے، اور حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، جسم اور کپڑوں کے اوپر گرد و غبار ہے۔ تو جو مسافر ہو، جو پراگندہ حال ہو، اس کی دعا قبول ہوتی، مسافر کی دعا قبول ہوتی۔ اور اسی طرح جس کے حال ہی خراب ہے، بیچارہ اتنا غربت، مسکینی، آزمائش کے اندر ہے، تو اس کی بھی دعا قبول ہوتی۔ تو اب ہونا کیا چاہیے کہ بندہ دور سے آیا، بال بکھرے ہوئے، حالت اس کی پراگندہ ہے، تو اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، جو عام طور پہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، بڑی دعا کرتا ہے، گڑ گڑا کے اور تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کی حالت یہ ہے، یہ جو مسافر ہے اس کی حالت یہ ہے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کا لباس حرام۔ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام، کھانا پینا پہننا یہ حرام ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ جب کھانا پینا پہننا حرام ہے تو دعا کدھر سے قبول ہوگی؟ اور پھر فرمایا کہ جو بدن حرام سے غذا پائے وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ تو اب بھلے بڑے اچھے انداز میں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ آدمی اپنا ایک وہ کرا کے جو ہے نا وہ دعا مانگے، اب وہ سادہ لباس ہے یا وہ احرام ہی پہنا ہوا ہے، احرام جو ہے بہت ہی اعلیٰ قسم کا لباس ہے، لیکن وہ احرام ہے رشوت کی کمائی کا، وہ احرام ہے روڈوں پہ کھڑے ہو کے جو لوگوں سے رشوت لی تھی، وہ احرام ہے اس پیسے کا جو دفتروں میں بیٹھ کے جو ہے وہ رشوت لی تھی، وہ جو کسی کے جو ہے وہ کاغذات ٹرانسفر کرنے کے پیسے لیے تھے حرام، وہ جو ہر کام کے اوپر حرام لینے کی لت اور عادت تھی، وہ جو دفتروں کے اندر کوئی کام پیسے کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ تو شاید نہیں ہوتا ہوگا لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کمائیاں ہیں، یہ جو ہے وہ گیس کا میٹر چیک کرنے والا اس نے اپنی کمائی بنائی ہوئی ہے، جو بجلی کا میٹر والا اس نے اپنی کمائی بنائی ہوئی ہے، جس نے گیس کا بل لگانا ہے اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جس نے بجلی کا میٹر لگانا ہے اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جس نے آگے تار بچھانی ہے اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جس نے گیس کی لائن بچھانی ہے اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جو دفتر میں بیٹھا ہو اس کی اپنی حرام کی کمائی ہے، جو چوکیدار ہے وہ افسر صاحب پہ، وہ بابو صاحب کے پاس فائل جانے کے پیسے لے گا، اور وہ جو فائل جائے گی وہ اس دفتر سے اگلے دفتر تک تب تک نہیں جائے گی جب تک یہاں پر اس کو حرام نہ کھلایا جائے۔ تو یہ جو حرام خوریوں کے پیسے ہیں، جو تنخواہ بنتی ہے 15,000 20,000 25 30 40 تک 50 تک، لیکن ماہانہ خرچہ گھر کا چل رہا ہے 2 لاکھ روپے، تنخواہ 50,000 ہے، گھر کا خرچہ 2 لاکھ روپے، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں کی فیس ہی 20,000 ہے، اور 4 بچے 60,000 تو فیس دے رہے، تنخواہ 50,000 ہے، تو کہاں سے دے رہے؟ حرام سے دے رہے اکثر۔ اسی طرح ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، یا جو سیر و سیاحت پہ بھی جا رہے ہیں، لیوش لائف ہے، اچھی گاڑی ہے، مکان شاندار ہے، حالانکہ اس کمائی کے اندر بن ہی نہیں سکتا، تو کہاں سے بنا؟ موسٹ آف دا ٹائم دیٹ از فرام حرام، وہ حرام سے بنا ہوتا۔ تو اب ایسے جو نمازی صاحب ہیں، ایسے جو معتمر صاحب ہیں، یہ بھلے جو ہے نا وہ اچھا سا لباس پہن کے اور یہاں سے بڑے عطر مل مل کے جو ہے وہ پہنچ جائے مکے مدینے، لیکن اور دعائیں مانگے، اور یہاں سے کیا جانے، ہر بندہ جانے والے کو کہہ رہا جی آئی صاحب دعا کرنا ہمارے لیے، آپ تو عمرے پہ تشریف لے جا رہے ہیں، مکے مدینے میں جا کے دعا کرنا، احرام جا کے وہاں پر حتیم کے اندر کھڑے ہو کے دعا کرنا، تو یہ دعائیں کرے گا، اس کو کہا ہوا ہے نا، افسر کے لیے کر دے گا، ماتحت کے لیے کر دے گا، دوستوں کے لیے کر دے گا، لیکن جس احرام کو پہن کے یہ وہاں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے، یہ احرام لباس حرام سے،
وہ جو وہاں 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ٹھہرا ہوا ہے اس کی جو چارجز ہیں، ہوٹل رینٹ ہے، کمرے کا رینٹ ہے، وہ حرام سے ہے۔ وہ جو وہاں پر رنگ برنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتا ہے وہ پیسے حرام کے ہیں۔ وہ جو وہاں زیارتوں کے اوپر نکلا ہوا ہے اور جب مختلف زیارتیں کر رہا ہے وہ ٹیکسی کے پیسے حرام کے ہیں۔ تو کرتا رہے دعائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہ دعا بھی قبول کر لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی دعا قبول کر لیتا ہے، کافر دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرما لیتا ہے، تو وہ ایک اپنی جگہ ہے۔ لیکن جو حدیث کہہ رہی ہے کہ لباس حرام، کھانا حرام، پینا حرام، سمجھنے کو تو یہ کہہ رہا ہے کہ لباس تو بڑا شاندار ہے، کیا جی احرام ہے، کھانا بڑا شاندار ہے، کیا جی وہ جو خانہ کعبہ کے سامنے والا ہوٹل ہے وہاں سے کھانا کھاتا ہوں، یا مکہ مدینے کے اندر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے میں کھانا کھاتا ہوں، لیکن کون سے مال سے؟ مال حرام سے۔ پیتا کیا ہوں؟ بس جی لسیاں مدینے دیا، مدینے کی لسیاں پی رہا ہوں، لبن پی رہا ہوں، مدینے کے جوس پی رہا ہوں، کون سے؟ وہی جو یہاں دفتروں میں حرام کھایا تھا، حرام لیا تھا، جو لوگوں کے کام کرنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے کام کے لیے جو لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا تھا اور ہر کام میں ان کو اٹکایا تھا، تو وہ جو اس سے کمائی ہوئی تھی اسی کے ساتھ وہ لسیاں پی جا رہی ہیں اور وہ لبن پیے جا رہے ہیں اور وہ وہاں پر جوسز جو ہے وہ انڈیلے جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ مطعمہ حرام و ملبسہ حرام و مشربہ حرام۔ واپسی کے اندر ڈھیروں ڈھیر کھجوریں آ رہی ہیں، 30 کے جی کھجوریں، اجوا شریف فلاں، یہ وہ، کس سے؟ مال حرام سے۔ آب زمزم ملے گا جی کتنے کا؟ 7 ریال کا، 8 ریال کا، جو ایئرپورٹ سے ملتا ہے۔ وہ جو 8 ریال ہیں کس کے ہیں؟ وہی جو کسی غریب کا خون چوسا تھا اس کا آب زمزم آ گیا، تو وہ خون جو ہے وہ آب زمزم میں بدلا ہوا اس وقت۔ تو یہ تبرکات اور یہ تسبیحات اور یہ جو ہے وہ رنگ برنگی چیزیں اور یہ جو ہے وہ وہاں سے جو مصلے خریدے اور اس کو مل مل کے وہاں سے لے کے آئے اور اس کو اندر جا کے بچھا کے نمازیں پڑھ کے آئے، اگر حلال سے تو سبحان اللہ سر آنکھوں میں، حقیقی تبرک تو ہمارے دلوں میں، ہماری آنکھوں پہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز پہ تو ہماری جان قربان۔ لیکن یہ جو بندہ کر کے آیا ہے، یہ جو لے کے آیا، یہ کس سے لے کے آیا؟ تو یہ حرام کی کھجوریں، حرام کا آب زمزم اور یہ باقی تبرکات، تو یہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا مہربانی کرے کہ کمائی والے جو حضرات ہیں، اچھا یہ اس میں تاجر بھی آ سکتے ہیں، تاجر بھی دھوکہ فراڈ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکے دے کے اور خراب مال بیچ کے سب کچھ کر کے دھڑا دھڑ پیسے کما کے نکلا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا اور ہر گلا سڑا پھل دبا کے بیچا، ڈنڈی ماری فل، جانوروں کے گوشت کے اندر پانی بھر کے بیچا، اور اب جب اتنے سارے پیسے جمع ہو گئے تو اب آیا جی آخری عشرہ مدینے میں جا کے گزارتے ہیں۔ سب ایسا نہیں کرتے، بڑے بڑے عاشق رسول، بڑے بڑے اچھے لوگ، بڑے بڑے نیک لوگ جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں کہ جو واقعتاً حلال کماتے ہیں اور مدینے میں جا کے نچھاور کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے، ان کی تو سعادت ہے، ان کی سعادت ہے، بات ان کی ہے جو حرام کما کے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا مال حرام کما کے دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھنا یہ درست نہیں ہے، حدیث مبارک اس سے منع کرتی ہے۔ تو یہ جو کمانے کے آداب میں سے اور بلکہ احکام میں سے ایک اہم چیز ہے وہ ہے مال حرام سے بچنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، اپنے تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنا سودا بیچنے کے لیے ہمیشہ سچ اختیار کیا جائے، نہ جھوٹ بولا جائے، نہ جھوٹی قسم کھائی جائے، بلکہ قسم تو سچی بھی نہ کھائی جائے، قسم تو مال بیچنے میں سچی بھی نہ کھائی جائے کہ اللہ کی قسم میں نے خود جو ہے یہ 500 روپے کے جی خریدا، سچی قسم ہے، فرمایا یہ بھی نہ کھائے۔ اور جھوٹی قسم تو وہ تو پھر بالکل ہی گناہ کبیرہ ہو گئی نا، وہ تو یمین غموس جسے کہتے ہیں کہ وہ گناہوں میں بندے کو ڈبونے والی ہے۔ تو یہ جو ہے کاروبار کے لیے سچ کا راستہ اختیار کریں۔ جب سچ نہیں بولتے نا تو کچھ عرصے کے لیے تو کام چل جاتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ جب پتہ چل جائے نا اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، یہ شے 500 روپے کی ہے، اس نے کہا نہیں جی ہمیں تو خود 500 روپے کی پڑتی ہے، آپ کو تو کچھ ہم پروفٹ رکھ کے دیں گے نا، 550 کی دے دی،
2 دن بعد پتہ چلا کہ نہیں بھائی وہ تو 450 کی ملتی ہے اور اصل ریٹ ہی 500 بنتا ہے اس کا۔ جب ایک مرتبہ کسی دکاندار کا پتہ چل جائے بندہ دوبارہ اس کے پاس جاتا ہی نہیں۔ تو جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، اور قسم کھائے ہی نہیں، نہ سچی نہ جھوٹی۔ سچی قسم کھانا گناہ نہیں لیکن برا ہے، معیوب ہے کاروبار کے لیے، اور جھوٹی قسم کھانا وہ حرام گناہ کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بات بھی نہیں کرے گا اور نہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ فرمائے گا، اور نہ ایسے بندے کو پاک و صاف کرے گا۔ کسے؟ فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا کاروبار بڑھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال بیچتا ہے۔ تو کئی بازار ایسے ہیں قسم کے بغیر بات ہی نہیں۔ کئی معقول سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، بالفر جھوٹ بھی بولے نا تو کم از کم جو ہے نا وہ قسم نہیں کھاتے، اور کئی ایسے ہیں ہر چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے، 58 کی چیز ہوتی ہے قسم اس کے اوپر بھی کھا دیتے۔ وہ خدا کا نام جو ہے اتنا چھوٹا تو نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کی جو ہے وہ مال کی خاطر وہ قسمیں کھاتے پھریں۔ کاروبار کے لیے بقیہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن خدا کا نام جو ہے وہ صرف مال بیچنے کے لیے استعمال کریں، ایسا نہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو جو جھوٹی قسمیں کھا کے کاروبار بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس پہ نظر رحمت ڈالے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پاک و صاف کرے گا۔ تو لہذا کاروبار کے اندر ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث مبارک، اور یہ حدیث مبارک جو ہے یہ ایسی ہے کہ تجربہ جس کی صداقت پر مزید گواہ ہے۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہی ہے، اس میں جھوٹ کا تو کوئی صورت ہی نہیں ہے نا۔ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شاعر کہتا ہے کہ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، جو دن کو کہا شب تو رات ہو کے رہی۔ تو سرکار تو دن کو بھی رات فرما دے گا، رات ہو کے رہے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سچ ہے، لیکن یہاں پر جو ایک اضافی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ تجربے سے بھی جس کا پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسمیں کھانے سے بچو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا قسمیں کھانے سے بچو، یہ چیز وقتی طور پر تو ترقی کروا دیتی ہے، مال بکوا دیتی ہے، لیکن کاروبار سے برکت اٹھا دیتی ہے۔ مال بکوا دیتی ہے، برکت اٹھا دیتی ہے۔ اسی لیے جو لوگ قسمیں کھا کھا کے کاروبار کرتے نا، تو آپ یقین کریں، آپ یعنی مشاہدہ تو کرنا تھوڑا سا عیب تلاش کرنے والی بات ہو جائے گی، اس لیے وہ نہ کریں، لیکن سامنے آئے تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ جو لوگ بات بات پہ قسم کھانے والے ہوں گے نا کاروبار میں، یہ کبھی خوشحال نہیں ہوتے، یہ کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔ کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، مال بک رہا ہے، آ رہا ہے، مال بک رہا ہے، لیکن ان پہ خوشحالی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو فقیر ہی نظر آئیں گے، یہ مسکین ہی نظر آئیں گے۔ یہ زندگی بھر جو ہے نا، جسے کہتے ہیں نا مرو مرو کرنا، کہ مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا، یہ وہی کرتے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برکت اٹھ گئی۔ تو فرمایا قسمیں نہ کھاؤ زیادہ، قسمیں کھانے سے بچو، وقتی طور پہ چیز کو بکوا دے گی، برکت کو مٹا دے گی۔ ایک اور حدیث مبارک ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی بازار کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اے تاجروں، اے تاجر لوگوں، جب آپ نے تاجروں کو مخاطب کیا تو سب نے اپنی گردنیں اٹھا لی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہے ہم سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجر لوگوں کا حشر، تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ تاجروں کا حشر فاجروں کے، فاجر کہتے ہیں کھلے گناہ گار کو، جس کا فسق فجور جو ہے وہ کھلا ہو، پتہ ہو سب کو یہ بندہ فاسق فاجر آدمی ہے نا، یہ فاجر ہوتا ہے بیسیکلی۔ تو فرمایا کہ ان کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا، سوائے ان تاجروں کے، تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ سوائے ان تاجروں کے جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور بھلائی کا کام کیا اور سچ پر قائم رہے۔ پرہیزگاری، پرہیز کی کس سے؟ جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، فراڈ کرنے سے، خیانت کرنے سے، جھوٹی قسم کھانے سے، جس نے پرہیز کی، نمبر 1۔ تو ایسا تاجر کہ جو ان برائیوں سے پرہیز کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو
اپنے تجارتی معاملات کے اندر بر، نیکی کرے، بھلائی کرے، لوگوں کا خیال کرے، اور تیسری بات جو سچ پر قائم رہے، تو یہ قیامت کے دن جو ہے یہ فاجروں سے جدا ہوں گے۔ ورنہ جو تاجر ہیں وہ ان کا حشر فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاجر بھی گناہ کے مرتکب ہیں، اور یہ جو جھوٹی قسمیں کھانے والے اور کاروبار میں دھوکہ خیانت کرنے والے ہیں تو یہ بھی گناہ گاروں کی جو ہے وہ اس میں آتے ہیں گنتی کے اندر، تو لہذا ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد جو اچھا تاجر ہے، جو اچھا تاجر ہے کہ جو دیانتداری اختیار کرتا ہے، جو سچ بولتا ہے، جو لوگوں کا خیال کرتا ہے اور لوگوں کی جیب کاٹنے پہ اس کی نظر نہیں ہے، جو تجارت کے آداب اور اخلاقیات ہیں ان کی پابندی کرنے والا ہے، اس کا کیا ہے؟ فرمایا کہ سچا اور امانت دار تاجر جو صادق ہو، امین ہو، جو سچا ہو اور امانت والا ہو، فرمایا قیامت کے دن یہ نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ جو سچا تاجر ہے، بھلے وہ پرچون کا جو ہے نا کریانے کا کام کرتا ہے، سچا تاجر، بھلے وہ ٹھیلا لگاتا ہے، پھل بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے، تو بظاہر لوگوں کی نظر میں وہ تاجر نہیں ہے، ویسے تو تاجر ہی ہوتا ہے، جو بیچنے والا وہ تاجر ہے۔ اب وہ کپڑا بیچے یا وہ کروڑوں روپے کی چیز بیچے یا وہ پراپرٹی بیچے یا وہ سبزیاں ہی بیچے، بھلے، لیکن کیا ہے تو تجارت کرنے والا۔ اب جو ایسا تاجر سچ بولے گا اور امانت دار ہوگا، اب ہر ایک کا درجہ اس کے اعتبار سے ہو جائے گا۔ سبزی بیچنے والا ہے تو بھائی گلی سڑی نہ بیچے، ایکسپائر نہ بیچے۔ پھل فروٹ ہے تو اس کے اندر وہ حرکت نہ کرے کہ نیچے گلے سڑے اوپر صاف ستھرے، اور جیسے ہی جو ہے وہ گاہک کی نظر ادھر ادھر ہوئی یا اس کو باتوں میں لگایا تو اس کو ٹپکا دیا۔ یا بڑے کاروبار کرنے والا ہے تو وہی پراپرٹی والا جو ہے ادھر سے کچھ بولا ادھر کچھ بولا اور درمیان میں کچھ ہیر پھیر کی اور نکال دیا، بعد میں وہ بیچارہ خریدنے والا رو رہا ہے یار کہاں پھنسا دیا، کہا مجھے یہ تھا کہ یہ ایسا تو ویسا تو جیسا تو تیسا، اور اب اس کے اندر یہ مسئلہ ہے۔ تو جس نے جس درجے کے اندر بھی غلط کیا تو یہ فاجروں کے ساتھ، لیکن جو اپنے کام میں سچا اور سچا ہے کہ خواہ چھوٹی چیز بیچے، سچ بولے، دیانتداری، امانت کے ساتھ بیچے، تو فرمایا کہ اس کا جو حشر ہے قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ وجہ حکمت عرض کر دیتا ہوں، یہ حکمت لکھی نہیں میں نے پڑھی لیکن ایک سینس ہوتا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ نبی سچے تھے، صادق تھے، امین تھے، تو اس نے کاروبار میں صدق اور امانت کو اختیار کیا، تو سچے نبیوں، امانت دار نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کہ سارے نبی صادق امین۔ دوسری بات، صدیقوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدیق تو کہتے ہیں صدق والے کو ہے، سچے کو ہیں۔ اور دوسرا جو صدیق اکبر ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہ تاجر تھے، جب ان کے ساتھ حشر ہوگا تو باقی صدیق بھی تو صدیق اکبر کے پیچھے ہی ہوں گے نا، تو ان کے ساتھ ہوگا۔ اور شہیدوں کے ساتھ اس لیے حشر ہوگا کہ شہید اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اور یہ جو تاجر ہیں یہ اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس تو یہی کہتا ہے کہ جھوٹ بول کے کما لو جتنا کمانا ہے، لیکن یہ نفس کشی کرتے ہوئے، نفس کو دبا کے، یہ سچ بول کے نفس کو دبا کے یہ اپنا مال بیچتا ہے، تو اس نے اپنے نفس کو بار بار قتل کیا، جو نفس امارہ ہے اسے قتل کیا، تو اس کا حشر یا وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہے کاروبار کے اندر سچ اپنانے کا نتیجہ۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر ایک اور حدیث مبارک ہے کہ یہ جو دیانت اور امانت کو اختیار کرنے والے ہیں ان کا معاملہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دو شریکوں میں تیسرا شریک میں ہوتا ہوں۔ کاروبار جب دو بندے مل کر کرتے ہیں تو فرمایا کہ تیسرا ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ تیسرے سے مراد یہ کہ ان پہ نگہبان میں ہوتا ہوں، ان پہ نگہبان میں ہوتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب 3 شریک ہوں تو چوتھا ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں، اور جب 4 شریک ہو تو 5واں ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں، یہ جو آپس میں مل کے کاروبار کرتے ہیں۔
کب تک اللہ تعالیٰ کب تک ان کے ساتھ ہے؟ اپنی تائید، اپنی نصرت، اپنی حمایت، اپنے فضل اور اپنی رحمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ کب تک؟ فرمایا جب تک کوئی شریک اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ تو اب دو بندوں نے مشترکہ کاروبار کیا، شرکت کا کاروبار ہے یا مداربت کا ہے، ایک کے پیسے ہیں دوسری کی محنت ہے، یا دونوں کے پیسے، تو یہ دو بندے ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں یا پانچ ہیں یا ان سے زیادہ ہیں، جب تک ان میں سے کوئی بندہ اپنے ساتھی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، رب کی رحمت، رب کا فضل اور رب کی تائید ان کے ساتھ رہے گی۔ اور فرمایا کہ جب کوئی خیانت کر لیتا ہے، پہلے تو تھا کہ خیانت نہ کرے تو میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، اب فرمایا کہ جب کوئی ساتھی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت کر لیتا ہے تو فرمایا کہ میں درمیان سے ہٹ جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں درمیان سے ہٹ جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فضل اور جو حمایت اور جو مدد ان کے ساتھ تھی وہ اللہ تعالیٰ ہٹا لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس کی جگہ ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے، تو پھر شیطان تو رنگ برنگی پٹیاں پڑھاتا ہے، اور شیطان پھر آپس کے اندر لڑائی بھی کرواتا ہے، آپس میں کینے بھی پیدا کرتا ہے، آپس میں حسد اور بغض بھی پیدا کرتا ہے، پھر کاروبار کے اندر ایک دوسرے سے خیانت کے نتیجے میں قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے، جس کا داؤ چلتا ہے دوسرے کو گھسیٹ کے رکھ دیتا ہے، تو پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو لہذا رب کی رحمت چاہیے، مدد چاہیے، تائید چاہیے، تو ایک دو بندے مل کے کریں یا 100 بندے مل کے کریں دیانتداری کے ساتھ، اپنے ساتھی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کریں، اور دھوکہ دیا تو پھر شیطان آیا کھڑا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور ادب مزید، یہ بڑی اہم چیز ہے یہ، اور وہ ہے، یہ آداب میں سے بھی ہے اور آداب کے ساتھ اس کا کچھ تعلق جو ہے لوازمات میں سے بھی ہے، وہ ہے وقت کی پابندی کا خیال کرنا۔ آپ کا کاروبار ہے یا آپ کی ملازمت، وقت کی پابندی کریں۔ ملازمت کے تو احکام ذرا جدا ہیں، جو دکان ہے، جو کاروبار ہے، اس کے اعتبار سے کہ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی بھی شے کے اندر ترقی میں معاون ثابت ہوتی ہیں، اور جس میں بہت بڑا فیکٹر وقت کی پابندی ہے۔ پتہ چلے جی آج 10 بجے دکان کھلی ہے، کل 11 بجے کھل رہی ہے، پرسوں 12 بجے کھل رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شہزادہ صاحب آج دیر سے اٹھے ہیں، کل اور دیر سے اٹھے ہیں، پرسوں اور دیر سے اٹھے، تو پھر ہو گیا کاروبار۔ اسی طرح دکان بند کرنے کے اندر آج 5 بجے دل کیا بند کر دی، کل 11 بجے بند کر لیں گے، تو یہ جو یوں من موجی اور مستیوں کے ساتھ کاروبار ہے، یہ نہیں ہوتا۔ وعدے کی پابندی، وقت کی پابندی، یہ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو اگلی چیز ہے وہ ہے جو ملازم ہیں، ان کا معاملہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ ملازم کیا ہوتا ہے؟ ملازم نے اپنا وقت بیچا ہوتا ہے۔ ایک بندہ کسی ادارے میں نوکر ہے، ملازم ہے، اب اس کا 8 سے 4 تک، 9 سے 5 تک اس کی جو ملازمت کا وقت ہے، اجارہ ہے، اس کے پیسے لیتا ہے۔ اب اگر وہ وقت پورا نہیں دے گا تو اتنے وقت کی تنخواہ لینا اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اب ہمارے یہاں کتنا سرکاری دفتروں میں چلے جائیں ذرا، کیا مجال ہے کہ آپ کو ذرا ٹائم پہ مل جائے کوئی بندہ، تو وقت پورا نہیں کریں گے، تو اب وقت پورا نہیں تو اس کی کمائی حرام۔ اچھا، اور اگر اپنی کٹوتی کروا لی، مثال کے طور پہ 1 گھنٹہ لیٹ آ گئے، 2 گھنٹے لیٹ کٹوتی کروا لی، تو ٹھیک ہے، اب مال اس کی کمائی تو حرام نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو بندہ وقت کی پابندی نہیں کرے گا اس کے کام میں حرج ضرور واقع ہوگا، اس کے کام کے اندر خلل ضرور آئے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ پرفارمنس ہے اس کی خراب ہو جائے گی، اور جو اس کا کام کا جو معیار ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس کے آداب اور اس کے لوازم میں سے ہے کہ کاروباری معاملات میں اور ملازمت کے معاملات کے اندر جو وقت ہے اس کی قدر و قیمت کی جائے۔ اسی کے ساتھ تھوڑا سا مزید کچھ چیزیں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کاروبار کے آداب، تاجروں کے حقوق اور جو اس سے متعلقہ حقوق ہیں، یہ سارے کے سارے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقوق العباد، ہوگا میرا کیا کرم مجھ پہ کر دے کرم